مسائل زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ کتنی ہے، کب ہے، کس پر واجب ہے؟ تو اس میں بنیادی طور پر ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جو اس سارے زکوٰۃ کے باب کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اسی حدیث سے نکلتے ہیں۔ تو اصول اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کیے، اصول، قواعد اور کلیہ، جزیات بدلتی رہتی ہیں۔ ہر زمانے کے اعتبار سے مال کی اقسام بھی تبدیل ہوتی ہیں اور باقی بھی چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اصول کبھی بدلتے نہیں۔ تو ان اصولوں کو اگر ہم یاد کر لیں تو زندگی بھر کسی جزئی مسئلے میں ہمیں اشتباہ پیدا نہیں ہوگا، شک پیدا نہیں ہوگا۔ اصول اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ تو فرمایا اذا کانت لکا مئتا درہم، اذا کانت لکا مئتا درہم وحال علیہا الخول ففیہا خمسۃ، جب تیرے پاس آ جائیں 200 درہم اور ان 200 درہموں پر وحال علیہا الحول، پورا سال گزر جائے، ففیہا خمسۃ دراہم، ان 200 درہموں میں جو زکوٰۃ ہے وہ 5 درہم ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دیناراً، اگر تیرے پاس درہم نہیں بلکہ دینار ہے تو جب تک وہ دینار 20 نہ ہو جائے، 20 دینار، اس وقت تک تجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہو جائیں دینار پورے 20 دینار کا تو مالک بن گیا، وحال علیہ الحول، اس پر پورا سال بھی گزر گیا، ففیہا نصف دینار، تو ان 20 دیناروں پر جو زکوٰۃ ہے وہ آدھا دینار ہے، ایک دینار کا آدھا دینار ہے۔ فما زادہ، اس سے جتنا زیادہ ہوگا، فبحساب، پھر اسی حساب کے ساتھ آگے جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو بنیادی طور پر یہاں 2 قسم کے مالوں کی زکوٰۃ بیان کی گئی، چونکہ اس وقت مال ہی ہوتا تھا، 2 سکے ہوتے تھے، جس طرح آج ہمارے پاس کیا ہے، کرنسی روپے کے حساب سے، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں۔ تو اس وقت ہوتا تھا درہم اور دینار، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، اسی پر لین دین ہوتا تھا، اسی پر معاملات ہوتے تھے، اسی پر چیزوں کی قیمتیں لگائی جاتی تھیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے درہم اور دینار کی زکوٰۃ بیان کی، چونکہ اس وقت مال یہی ہوتا تھا، خرید و فروخت کے لیے سکہ یہی استعمال ہوتا تھا، کرنسی یہی استعمال ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ 200 درہم تیرے پاس آ جائیں تو تجھ پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور اگر تیرے پاس 20 دینار آ جائے تو آدھا دینار زکوٰۃ ہے۔ دونوں میں شرط یہ ہے کہ سال پورا تیرے پاس رہے، سال ان پر گزر گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تجھ پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے اصول، اس اصول کو ذہن میں رکھیں۔ 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور 20 دینار پر آدھا دینار زکوٰۃ ہے، یہ اصول ہے۔ اب آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو۔ پھر 200 درہم چاندی کا وزن کیا گیا کہ بھائی 200 درہم چاندی وزن کے اعتبار سے کتنی ہوتی ہے؟ تو جب وزن کیا گیا 200 درہم چاندی کے، تو وہ بن گیا وزن 52.5 تولے۔ ہم بیان کرتے ہیں نا 52.5 تولے چاندی زکوٰۃ کا نصاب ہے، تو یہ 52.5 تولے ان 200 درہموں کا وزن ہے۔ جب تک وہ درہم چلتے تھے اسی حساب سے زکوٰۃ ہوتی تھی، لیکن کرنسیاں بدلتی رہتی ہیں، نوٹ بدلتے رہتے ہیں،
ان کرنسی کی قدر بدلتی رہتی ہے. تو اس لیے اس زمانے کے جو 200 درہم تھے اس کا وزن کیا تو وہ 52.5 تولے چاندی بن گئی، اور 20 دینار کا وزن کیا تو وہ 7.5 تولے بن گیا. 52.5 تولے چاندی پر 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے. یہ جو وزن ہم نے نکالا اس کے لیے اصول یہ حدیث ہے کہ 200 درہم ہو جائے یا 20 دینار ہو جائے تو تب ان پر اتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. شرط دونوں میں جو ہے وہ نصاب ہے. ہاں، چاندی میں 200 درہم پر 5 تو یہ کتنا حصہ بن گیا؟ 40واں حصہ. 5 ضرب 8 40. اور 20 درہموں پر آدھا درہم تو یہ آدھا درہم 20 کا بھی کتنا بن گیا؟ 40واں حصہ. پھر یہ اصول بن گیا کہ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، یا دوسرے آسان لفظوں میں زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%. کیونکہ 100 کا 40واں حصہ کیا ہے؟ 2.5 ہے. 2.5 ضرب 40 آپ کریں تو آگے کیا آ جائے گا؟ 100 آ جائے گا. تو زکوٰۃ کو آپ 2.5% کہیں یا 40واں حصہ کہیں، تو یہ زکوٰۃ کا جو ہے یہ 2 جنسوں کا ذکر ہوا. اور پھر اس کے بعد اگلی جو اسی حدیث میں وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، کسی بھی قسم کا مال آپ کے پاس موجود ہے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کی ملکیت میں پورا سال گزر نہ جائے. یہ اور آسانی دے دی شریعت نے. یہ نہیں ہے کہ آج ہی آپ صاحب نصاب بنے، آج ہی آپ کے پاس مال آ گیا تو آج سے ہی زکوٰۃ سٹارٹ ہوگی. نہیں، اس پر پورا سال گزر جائے، کیونکہ مال اس نے کمایا ہوگا کس سے؟ تجارت سے. اب پورا سال اس کو استعمال کرے گا، اس میں کیا ہوگی؟ بڑھوتری ہوگی. اس کا جو اصل مال فرض کرے وہ 5 لاکھ اسے مل گیا، اب 5 لاکھ میں سے یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی وقت تو اس کا مال کیا ہو گیا؟ کم. لیکن اسی 5 لاکھ کو وہ پورا سال استعمال کرتا ہے تو اس پر کیا ہوا؟ بڑھوتری ہوئی، اس پر اس کو فائدہ ہوا. تو اللہ نے یہ سہولت دی حتیٰ یحول علیہ الحول، پورا سال اس پر گزرے تو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. سال سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اور پھر کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں بھی ایک اصول سمجھ لیں. کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کا اصول بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے. لیس علی المسلم فی فرسہ ولا عبدہ صدقۃ، کسی بھی مسلمان پر فی فرسہ اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، ولا عبدہ اس کا جو خادم ہے، خدمت گزار ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اصول ہے. اور اس اصول سے یہ مسئلہ متفرع ہوا، یہ مسئلہ نکلا کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ذاتی استعمال کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ گھر ہے وہ آپ کے ذاتی استعمال کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ گاڑی ہے جو آپ کی ذاتی استعمال کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اپنی ذات کے لیے ہے، استعمال کے لیے ہے، اس پر کاروبار نہیں کیا جا رہا تو ذاتی اشیاء پر بھی زکوٰۃ نہیں. یہ اصول یہاں سے نکل گئے. اور اب آگے پھر آپ کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے یا 10 کروڑ کی گاڑی ہے جس پر آپ سفر کرتے ہیں، آپ کی ذاتی سواری ہے. آپ کا 5 مرلے کا مکان ہے یا 5 کنال کا مکان ہے، لیکن بنایا کس لیے؟ رہنے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے. تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں. اور پھر اس کے بعد مال زکوٰۃ صرف سونا چاندی نہیں ہے. مال زکوٰۃ 4 ہے: سونا، چاندی،
نقدی مال تجارت، ذاتی اشیاء پہلے نکل گئی، ذاتی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی نقدی مال تجارت۔ سونے کا میں نے بتا دیا کہ 20 دینار کا وزن 7.5 تولے، چاندی کا بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی ہو جائے اس پر زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے سونا ہو جائے اس پر زکوٰۃ ہے، اور نقدی اس کی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس نقدی موجود ہے، تو پھر یہ نقدی بھی نصاب میں شامل ہوگی، یہ نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ۔ اور مال تجارت وہ مال جو خرید و فروخت کے لیے آپ نے لیا ہے، وہ چاہے جتنا بھی ہو، وہ 52 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے، وہ چاہے آپ کی دکان ہے، چاہے آپ کا پلاٹ ہے، چاہے کوئی اور ایسی جنس ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے، خریدی ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اس کی وہ قیمت لگا کر اسی حساب سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک مسئلہ اور درمیان میں کہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سونا ہے لیکن اتنا نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نقدی ہے لیکن اتنی نہیں جس پر مال زکوٰۃ واجب ہو، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے۔ چاندی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، نقدی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، ان چاروں اموال کو قیمتاً جمع کیا جائے گا، اس سب کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اگر ان کی قیمت ملا لیں نصاب کو پہنچتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے، تو ان سارے نصابوں کو ملایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا جی میرے پاس سونا 1 تولہ ہے، چاندی 10 تولے ہے اور نقدی میرے پاس 50,000 روپے ہے، مال تجارت ہے ہی کچھ نہیں، ان سب چیزوں کو ملایا جائے گا۔ ملانے کے بعد پھر قیمت لگائی جائے گی، قیمت اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر کم ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک اور مسئلہ، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سال کے شروع میں مال ہے، لیکن جو ہی جب زکوٰۃ کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کے پاس نصاب کم ہو گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں آپ کے پاس کہیں سے مال آ گیا، آپ کو تنخواہ مل گئی، آپ کے کوئی بل رکے ہوئے تھے وہ آپ کو مل گئے، تو اب یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ پورے مہینے کا میں نے خرچہ بھی اس میں سے کرنا ہے، گھر کا بل دینے ہیں، بجلی کا، گیس کا اور دکان کا خرچہ ہے، وہ اس میں سے میں نے ادا کرنا ہے، یا مجھ پر اتنا قرض بھی ہے وہ بھی میں نے دینا ہے۔ تو یہاں سہولت یہ دی کہ یہ قرض کو اور ان بنیادی اخراجات کو اس میں سے منہا کر، اگر پیچھے نصاب بچتا ہے زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر یہ قرض کی منہائی کے بعد وہ نصاب نہیں بنتا، تھوڑا رہ گیا، پھر کوئی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ مال تجارت کے لیے بھی اصول سن لیں، اصول ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، اس کے بعد کبھی بھی آپ کو اشتباہ نہیں ہوگا۔ مال تجارت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ کوئی بھی مال کہ یہ بھائی مال تجارت ہے یا مال تجارت نہیں ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ خرید و فروخت لگی رہتی ہے، کوئی جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے، کوئی پلاٹ اچھا لگا وہ لے لیا، ٹریکٹر اچھا لگ گیا وہ لے لیا، مکان کوئی آپ کو اچھا لگ گیا وہ لے لیا، تو یہ خرید و فروخت چلتی رہتی ہے۔ تو مال تجارت کیا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ وہ مال تجارت کیا ہے؟ 2 شرطیں اس میں آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1، جو چیز جس وقت آپ نے خریدی ہے وہ بنیت تجارت خریدی ہے، وہ آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ میں اسے بیچوں گا، بیچنے کی نیت سے خریدی ہے۔ اور دوسری شرط
تاحال وہ نیت اسی نیت پر قائم ہو. بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اور ابھی تک اس نیت پر آپ قائم ہیں کہ میں اس کو بیچوں گا. یہ ہے مال تجارت. بیچنے کی نیت سے خریدا پلاٹ، بیچنے کی نیت سے خریدی گاڑی، بیچنے کی نیت سے خریدا مکان، اسے میں بیچوں گا اور ابھی تک اسی نیت پر وہ برقرار ہے. گاہک اچھا مل جائے، ریٹ اچھا لگ جائے، میں بیچ دوں گا. تو یہ مال تجارت ہے. اس پر وہ ساری چیزوں کو قیاس کر لیں. جانور آپ لوگ رکھتے ہیں ان کو بھی اسی پر قیاس کر لیں. دکان ہے، باقی جتنا بھی کاروبار ہے، لیتے وقت بیچنے کی نیت اور تاحال اس نیت پر قائم ہے. اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا اس نے، پلاٹ لے لیا، گاڑی لے لی، مکان لے لیا، کوئی بھی چیز لے لی، لیکن اس نے اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اسے بیچوں گا، اس سے میں منافع کماؤں گا. چیز اچھی لگی، پیسے موجود تھے، اس نے لے لی. یہ مال تجارت نہیں ہے. تجارت کی نیت سے خریدا تھا، مکان بنا لیا یا خرید لیا، اچھے پیسے ملے تو میں اسے بیچ دوں گا. لیکن جب بن کے وہ تیار ہو گیا، وہ چیز آپ کے پاس آ گئی، پھر آپ کی نیت بدل گئی. نہیں یار یہ میں نے خود رکھنا ہے، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، اپنے کام آئے گا. جب نیت بدل گئی تو پھر بھی یہ مال تجارت نہیں رہا، پھر بھی یہ وہ مال زکوٰۃ نہیں ہوگا. تو مال تجارت میں بیچنے کی نیت سے خریدا اور تاحال سال گزرتے وقت تک اسی نیت پر وہ قائم ہے میں اسے بیچوں گا. یہ مال تجارت ہے. اور پھر اس میں وہ تمام چیزیں جو بیچنے کی نیت سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے کارخانہ لگا دیا، فیکٹری لگا دی، بلاکوں کی فیکٹری لگا دی. یہ آسان سے یہ ہر بندہ اس طرف توجہ کرتا ہے. تو اس میں وہ جو مشینری ہے، جتنی بھی مشینری ہے، یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی جاتی، یہ کام کرنے کے لیے خریدی جاتی ہے. اس مشینری کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں اس سے جو پروڈکٹ بنے گی، جو میٹیریل تیار ہوگا، یا یہ بنانے کے لیے میٹیریل لا کر رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے کیونکہ وہ بکنے والی چیز ہے. مشینری بکنے والی چیز نہیں ہے. کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ نے ٹریکٹر خرید لیا، موٹر خرید لی اور کھیتی باڑی کے اوزار خرید لیے، تو یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ نے خریدے ہیں کام کرنے کے لیے. تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آگے جو اس سے چیزیں تیار ہوتی ہیں جنہیں آپ فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اور قرض کی زکوٰۃ، قرض کی دو قسمیں ہیں. ایک قرض وہ ہے جس کی آپ کو امید ہے یہ مل جائے، ابھی ملے گا، 2 مہینے بعد ملے گا، سال بعد یہ مل جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ ہے. آپ جب باقی مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، ساتھ اس قرض کی زکوٰۃ بھی نکال دیں. آپ کو امید ہے کہ یہ مال مجھے ملے گا، یہ بندہ اچھا ہے، یہ واپس کر دے گا، یہ کھانے والا نہیں ہے، ابھی دے دیں یا اختیار ہے. جس وقت وہ قرض آپ کا ملا، سال کے بعد ملا ہے تو سال کی زکوٰۃ اس میں سے دو، 2 سال کے بعد ملا ہے تو 2 سال کی زکوٰۃ، 3 سال کے بعد ملا ہے تو 3 سال کی زکوٰۃ. اور قرض اگر کسی ایسے بندے کو دے دیا ہے کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، یہ آپ کے نصاب سے نکل چکا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر دل میں رحم آ گیا، اس نے واپس کر دیا، تو پھر جتنے سال اس کے پاس رہا اتنے سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہوگی. اور اسی طرح بعض حضرات جو ہے نا وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، BC کمیٹی ڈالتے ہیں. ایک بندے کے پاس 10-12 بندے ہو کر وہ پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں. فرض کریں وہ 5 لاکھ کی کمیٹی ہے
اور میں بھی اس کمیٹی میں شریک ہوں، میں نے قسطیں دی ہیں 10 مہینے کی، یا فرض کریں میرا اس کمیٹی میں جو مال جمع ہے 50,000 ہے، 60,000 ہے، 70,000 ہے، 80,000 ہے، ابھی تک کمیٹی نکلی نہیں ہے، تو جتنا وہاں پر جمع ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کو اپنے نصاب کے ساتھ ملا کر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ وہ مال اپنا ہے اور اس کمیٹی والے کے پاس کیا ہے بھائی، امانت ہے، مل جائے گا، دیر سے ملے گا، جتنے پیسے ادھر جمع ہیں بس اتنے کی زکوٰۃ آپ پر جو ہے وہ واجب ہے۔ اور پھر اگر ایک صورت یہ بھی پیش آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے حولان حول، سال گزرنا شرط ہے، سال کی ابتدا میں آپ صاحب نصاب بنیں اور سال کے اختتام تک آپ سال کے اختتام پر آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سال کے شروع میں میرے پاس 5 لاکھ تھا، پھر 6 لاکھ ہو گیا، پھر 10 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ کی اتنی زکوٰۃ، اس کے بعد یہ 10 لاکھ ہو گیا، آ گیا، یہ تو 6 مہینے پہلے آیا ہے، اس پر سال تو نہیں گزرا، یہ نہیں ہوگا۔ سال کے اول میں صاحب نصاب ہے، سال کے آخر میں جتنا زیادہ کیوں نہ ہو وہ سارے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ پہلے 6 مہینوں میں میرے پاس اتنا تھا، اس کے بعد 3 مہینوں میں اتنا آ گیا، اس کے بعد 3 مہینوں میں اتنا آ گیا، یہ جو بعد میں آیا ہے اس پر سال نہیں گزرا ہے، تو ہر پیسے پر سال کا گزرنا نہیں، نصاب پر یہ ٹوٹل۔ ہاں ایک صورت ہے، کسی کے پاس شروع سال میں مال تھا لیکن درمیان میں حالات ایسے آ گئے کہ بالکل اس کے پاس صفر رہ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اب چونکہ نصاب ہی ختم ہو گیا، حالات ہو گئے، اب بعد میں اس کے پاس جب آئے گا تو اثر نو، پھر اس کا اس وقت سے جب اس کے پاس آیا ہے اس وقت سے جو ہے وہ شروع کیا جائے گا کہ اب یہ صاحب نصاب ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اصول میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ ایک عام سا مسئلہ ہے جو اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، ہر دفعہ بیان بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارے گھر والوں کی بہنوں بیٹیوں کے زیور کا مسئلہ ہے۔ زیور تو ہم خرید لیتے ہیں بڑے شوق سے، بلکہ شرط رکھ کر، سونے کی شرط رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر اس کی زکوٰۃ تو دینی ہے، پھر اس میں ہیل و حجت تلاش کرتے رہتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ 7 تولے ہے یا 7 تولوں سے کم ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا نا، اگر ایک جنس نصاب کو نہیں پہنچتی، دوسری جنس پاس موجود ہے، وہ دونوں جنسوں کو ملایا جائے گا۔ سونا تو ہے لیکن 7.5 تولے سے کم ہے، اس کے پاس نقدی بھی ہے، اگر وہ 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، سب کی قیمت لگائی جائے گی اور زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور یہ زکوٰۃ صرف آپ عورتوں پر نہ چھوڑا کریں، اگرچہ وہ سونے کی مالک ہیں انہی پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ انہیں دیتے کیا ہیں، خود ادا کیا کریں۔ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر میں وہ رہتے ہیں، نہیں یہ اس کا ہے تو اس کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اس کا سونا گرم کر کے اس کو لگایا جائے، یہ جہنم میں چلی جائے، تو یہ حمیت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، ہمدردی کے خلاف ہے۔ جس بہن بیٹی کے پاس ہے وہ اگر خود نہیں طاقت رکھتی، سونا تو ہے لیکن زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتی، تو گھر والے دیں زکوٰۃ اس کی، یا پھر جو ہے وہ اس کی جان چھڑا دیں، اس سے ایسے کر دیں، بیچ دیں، کوئی ایسی چیز خرید لیں جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہاں آگے زکوٰۃ کے مصارف وہی مصارف ہیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ خود صاحب نصاب ہو، خود صاحب نصاب ہو، وہ نہ ہو، بس دے دیا کریں آگے زکوٰۃ۔ سب سے زیادہ قریبی جو رشتہ دار ہے وہ زیادہ مستحق ہے، خونی طور پر ہو، دودھ کا رشتہ ہے،
پڑوسی ہے، کسی بھی حساب سے جو آپ کا قریبی ہے وہ پہلا مستحق ہے، باقی استحقاق بعد میں آتا ہے۔ جتنے بھی مصارف ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو یاد رکھیں، غور کریں اور اس فریضے کی ادائیگی ضرور کریں۔ 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے وہ آپ معلوم کر لیں سونار سے۔ پہلے تو بہت کم قیمت تھی، وہ میرا خیال ہے 80-85 ہزار، 2 سال پہلے 80-85 ہزار بنتے تھے، تو اب آج میں نے وہ معلوم کیا اس موبائل سے تو تقریباً 13,003 روپے تولہ ہے۔ تو 13,003 روپے تولہ ضرب 52.5 یہ کوئی 6 لاکھ سے اوپر بنتا ہے۔ اتنا اگر کسی کے پاس ہو تو اس وقت موجودہ وقت میں وہ صاحب نصاب ہو۔